بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث فی مدح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیسری فصل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے بیان میں۔ ظلم تو سنتا من احیا الظلام الا انشتقت قدماہ الذرہ من ورمی۔ من احیا الظلام، احیا یحیی، احیا کے معنی ہیں زندہ کرنا، اور الظلام کے معنی تاریکی یا تاریک، یہ صفت ہے۔ اس سے پہلے اللیل موصوف مقدر و محذوف ہے، اور احیا الظلام کے معنی ہے جس نے تاریک رات کو زندہ کیا، یعنی تاریک رات میں قیام کیا، عبادت کی، بیدار رہ کر، جاگ کر۔ اشتقت، اشتقا یشتقی کے معنی ہے شکایت کرنا، لیکن چونکہ عام طور پر جسے کوئی بیماری ہو جاتی ہے وہ اپنی بیماری کسی نہ کسی سے بیان کرتا ہی ہے، شکایت کرتا ہی ہے، اسی لیے اشتقا بول کر کے مجازن بیمار ہونا مراد لیا جاتا ہے۔ یہاں بھی اشتقت سے مراد بیمار ہونا، دوچار ہونا۔ الذرہ کے معنی تکلیف، اور ورم کے معنی ہے سوجن، پھول جانا۔ ترجمہ دیکھیں۔ ظلم تو میں نے ظلم کیا، ظلم تو میں نے ظلم کیا، سنتا من، اس ہستی، اس نبی کی سنت پر، میں نے ظلم کیا اس نبی کی سنت پر۔ احیا الظلامہ، جس نبی نے تاریک رات کو زندہ کیا، تاریک رات میں شب بیداری کی عبادت کے لیے۔ الا انشتقت، یہاں تک کہ اشتقت قدماہ، ان کے دونوں قدم، یہاں تک کہ ان کے دونوں قدم دوچار ہو جاتے، مبتلا ہو جاتے۔ الذرہ من ورمی، دکھنے لگتے، الذرہ من ورمی، ورم کی تکلیف سے، سوجن کی تکلیف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ طویل طویل عبادتیں کیا کرتے تھے، رات بھر جاگ کر کے، اس قدر کثرت سے نمازیں پڑھتے اور طویل عبادت کرتے اور قیام طویل کرتے کہ آپ کے قدم مبارک طول قیام کی وجہ سے پھول جاتے اور سوج جاتے۔ اسی سنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت امام بوصیری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اتنی کثرت سے اتنی طویل عبادت کریں، اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت کو چھوڑ کر اس سنت پر ظلم کیا۔ ظلم کیا یعنی اس سنت کو چھوڑ دیا۔ یہاں ظلم کرنا چھوڑنے سے کنایا ہے۔ یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ متاسفا علی ترک سنت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احیاء لیلہ للعبادت فیقول ظلمت سنت من احیا الظلام، ای ترکت سنت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وتلک سنت ہی احیاؤہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللیل المظلم بالعبادت الی ان تورمت قدماہ بطول القیام والعبادت فی اللیل۔ وشد من صغب احشاءه وطوى تحت الحجارة کشہن مترف الادمی۔ شدہ یشدو کے معنی ہے باندھنا، من صغب، صغب کے معنی ہے بھوک، اور من علت بتانے کے لیے، سبب بتانے کے لیے۔ شدہ من صغب، احشاءه، حشا کی جمع احشا، حشا کے معنی ہے آنت۔ طوى یطوی، اس کے معنی ہے لپیٹنا۔ تحت الحجارت،
पत्थर के नीचे, कशहन, कशहन के माना पहलू, और मुतरफल अदम, अदम के माने जिल्द, और मुतरफ यानी नरमो नाजुक। तो ऐसा ऐसा पहलू जो जिसकी जिल्द नरमो नाजुक हो, यानी नाजो नेमत में जो पला बढ़ा हो। तर्जमा करें। शद्दा, और जिस नबी ने बांधा, मिन सगबिन, भूख की वजह से, अहशा अहू, अपनी आंतों को, जिस नबी ने भूख की वजह से अपनी आंतों को बांध दिया, कपड़ा लपेट लिया था। वतवा तहतल हिजारते, और एक पत्थर के नीचे छुपा दिया, लपेट दिया, कशहन, उस पहलू को, मुतरफल अदमी, जो पहलू नरमो नाजुक था, यानी नाजो नेमत में पला बढ़ा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शिद्दत भूख की वजह से, जो कि आपकी बशरी और ज़ाहिरी शक्ल थी, बशरी सूरत थी, तो भूख की वजह से अपने पेट मुबारक पर कपड़ा लपेट लिया था, पट्टी बांध ली थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नर्म नाजुक पहलुओं को, करवटों को पत्थर बांध करके छुपा दिया था, ताकि कोई ये ना जान सके कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे हैं। ये आपकी बशरी हालत थी, बशरी ज़रूरत थी। यक़ूलु फ़ी हाज़ल बैत नाज़िमुल बैत, नाज़िमुल क़सीदत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शद्दा व रबता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमआअहु बेसबबे शिद्दतिल जू', ऐ असबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बतनहु बेइसाबति सौब बेसबबे शिद्दतिल जू' व रबता हजरन तहता जंबिहिल मुतनइम हत्ता इस्ततरा जंबहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन नजरिन नास, अन उयूनिन नास। वरावदतहुल जिबालुश्शुम्मु मिन ज़हबिन अन नफ्सिही फ़अराहा अय्यमा शममी। रावदा युराविदो के माने हैं बहलाना, फुसलाना। अल जिबालुश्शुम्मु, जिबाल जबल की जमा, और अश्शुम्मु अशम की जमा। अशम के माने हैं बुलंद। अश्शुम अल जिबालुश्शुम्मु ऊंचे ऊंचे पहाड़, बुलंद पहाड़। मिन ज़हब में मिन इजाफत के लिए है, और ज़हब के माने हैं सोना, सोने के ऊंचे ऊंचे पहाड़। आगे के एक लफ्ज है अय्यमा शममी, शमम के माने हैं ऊंचा, मुर्तफे। तर्जमा देखें। वरावदत हो, और आपको बहलाना चाहा, आपको फुसलाना चाहा। अल जिबालुश्शुम्मो मिन ज़हब, सोने के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने, सोने के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने आपको बुलाना चाहा, वरगलाना चाहा, बहलाना चाहा। अन नफ्सिही, आप की अपनी जात से। फ़अराहा, तो आपने उन सोने के पहाड़ों को दिखा दिया, अय्यमा शममी, कि कौन बुलंद है, कौन ऊंचा है। इस शेर में एक हदीस पाक की तरफ इशारा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फाका में जिंदगी गुजारते थे, भूखे रहते थे। तो आपसे पूछा गया कि अगर आप चाहें तो बतहा के जो पहाड़ हैं पत्थरों के, वो सोने के हो जाएं। तिहामा और मक्का के जो पहाड़ हैं वो सोने के बन जाएं अगर आप चाहें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए भूख और फाका बेहतर है सोने के पहाड़ों से। अगर अल्लाह तबारक व तआला, एक रोज़ में भूखा रहूँगा और दूसरे रोज़ में खाऊँगा। जिस दिन भूखा रहूँगा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करूँगा और अल्लाह का जिक्र करूँगा, उसकी बारगाह में रोऊँगा, गिड़गिड़ाऊँगा। और इस तरह, और जिस दिन अल्लाह ताला की नेमत खाऊंगा उस दिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा, उसकी हम्द करूंगा।
تو آپ نے یہی اختیار فرمایا، آپ اسی سے رضامند ہوئے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا کہ اے اونچے پہاڑوں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میری شان تم سے بہت بلند ہے۔ یقول فی ھذا البیت ناظم القصیدہ رحمت اللہ تعالی علیہ، راودت ہو اے طالبت من النبی، طالبت جبال مکہ و تہامتا المرتفعۃ من النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ ان شاء لجعل له جبال مکہ ذهبا، فارى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ لا حاجۃ له الى الدنیا والى جبال من الذهب، لأنه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للہ واللہ حسبہ، فارى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجبال انہ هو اعلی وارفع من طلب الدنیا ومن جبال الذهب، وأكدت زهده فيها ضرورته ان الضرورة لا تعدو على العصم۔ اکد یؤکد، مضبوط بنانا، طاقتور بنانا، اور زہدہ، زہد فی الدنیا کے معنی ہے دنیا سے بے رغبتی، زہدہ فیہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی، ضرورت ہو حضور کی ضرورت اور بشری حاجت، ان ضرورت لا تعدو علی الاسم، لا تعدو، ادا یعدو کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، آگے بڑھنا، علی الاسم، اسم مصدر ہے عصمت کے معنی میں، اس کے معنی ہے اللہ تعالی کی دی ہوئی عصمت، عصمت ایسی قوت، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایسی حفاظت کی قوت کہ جس سے سبب انسان منہیات سے باز رہے۔ شعر کا ترجمہ سماعت کریں۔ وَأَكَّدَتْ، اور مضبوط و مستحکم کر دیا، زہدہ فیہا، حضور کی دنیا سے بے رغبتی کو مضبوط کر دیا، مستحکم کر دیا، کس نے؟ ضرورت ہو، حضور کی ضرورت نے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشری حاجت و بشری ضرورت جس قدر بڑھتی گئی، آپ کی دنیا سے بے رغبتی اسی قدر باقوت اور اسی قدر مضبوط و مستحکم ہوتی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ضرورت لا تعدو علی الاسم، اس لیے کہ بشری ضرورت عصمت الہی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت عصمت سے اوپر نہیں ہو سکتی، سے بڑھ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت عصمت، قوت حفاظت دی ہے، اور دنیاوی اور بشری ضرورت و حاجت حضور کی اس قوت عصمت سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اس قوت عصمت سے اعلیٰ و ارفع نہیں ہو سکتی۔ تو جیسے جیسے آپ کی ضرورت، دنیاوی ضرورت حاجت بڑھتی رہی، اسی قدر دنیا سے آپ کی بے رغبتی، آپ کا زہد بھی بڑھتا رہا، باقوت ہوتا رہا۔ معنی البیت کلما کانت ضرورته البشریہ و حاجته البشریہ شدیدتاً قویت رغبته عن الدنیا واشتد اجتنابه عنها صلی اللہ عنہا ای عن الدنیا، لأن اللہ تعالی وہب للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوت العصمت وجعلہ معصوما، والضرورت مہما کانت لا تکون اشد من قوت عصمتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وکیف تدعو الى الدنیا ضرورت من لولاہ لم تخرج الدنیا من العدم۔ کیف تدعو، کیسے بلا سکتی ہے، الی الدنیا، دنیا کی جانب، ضرورت من، اس رسول کی بشری ضرورت،
دنیا کی جانب انہیں کیسے بلا سکتی ہے؟ من لولا ہو کہ اگر وہ نہ ہوتے، یعنی اس نبی کی ضرورت کہ جو نبی اگر نہ ہوتے، لولا ہو جو نبی اگر نہ ہوتے، لم تخرج دنیا تو دنیا خود نہیں آتی، من العدمی عدم سے وجود کی طرف. یعنی اس دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں طفیل میں یہ دنیا عدم سے وجود میں آئی ہے. گویا دنیا خود اپنے وجود کی طرف آنے میں، اپنے وجود میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محتاج ہے. دنیا خود ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محتاج ہے. تو حضور کی بشری حاجت و ضرورت حضور کو دنیا کی طرف کیسے بلا سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے بہت ہی اعلیٰ و ارفع ہے، بے نیاز و مستغنی ہے. آپ کی شان یہ ہے. معنی البیت یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی ھذا البیت الدنیا وما فیہا خرجت من العدم الى الوجود بے سبب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و بے وسیلتہ فالدنیا نفسها فی حاجت الیہ اے الدنیا محتاجۃ الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکیف یسع لضرورتہ البشریہ و حاجتہ البشریہ ان تدعوہ الى الدنیا. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. محمد سید الکونین، الکونین کے معنی دنیا اور آخرت، اور الثقلین بمعنی جن اور انس، جن اور انسان، اور فریقین دو گروہ، دو جماعت. وہ کون ہیں؟ اس کا بیان من کے ذریعے کیا، عرب ومن عجم یعنی عرب اور عجم. محمد سید الکونین، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا اور آخرت کے آقا اور مولا ہیں. والثقلین اور جن اور انسانوں کے مالک ہیں، آقا و مولا ہیں. والفریقین اور دو گروہ، من عرب و من عجم اور دو گروہ یعنی عرب و عجم کے بھی آقا، مالک اور مولا ہے. معنی البیت ظاہر یقول الامام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمدا سید الدنیا والآخرہ وحاکمہما ومولا الانس والجن وسید الفریقین ای سید العرب والعجم مولا العرب والعجم. شعر نمبر 35. نبینا العامر الناہی فلا احد ابرا فی قول لا منہ ولا نعمی. نبینا ہمارے نبی، العامر حکم دینے والے ہیں، الناہی اور منع فرمانے والے ہیں. ہمارے نبی عامر اور ناہی ہے یعنی حاکم ہے، جس کا چاہیں حکم دیں اور جس سے چاہیں روک دیں، یعنی مختار ہیں. فلا احد تو فلا احد ابرا، ابرا بنا اصدق، صادق، سب سے سچا. فلا احد ابرا تو کوئی بھی زیادہ سچا نہیں، فی قول لا، لا کہنے میں، منہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، ولا نعمی اور نہ ہی ہاں کہنے میں، نام کہنے میں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختار ہیں، عامر اور ناہی ہیں. آپ سے ہاں یا نہ کہنے میں آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں. یعنی آپ جس بات پر ہاں کہہ دیں وہ کرتے ہیں، اور جس سے نہیں کہہ دیں وہ نہیں کرتے. تو ہاں نہ کہنے میں آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں. معنی البیت اے ان نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عامر و ناہن اے ہوا حاکم فلیس احد اصدق منہ فی قول نام و فی قول لا. هو الحبیب الذی
ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی. اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، سماعت کریں. ترجا شفاعته، رجا یرجو بمعنی امید کرنا، ترجا فعل مجہول، امید کی جاتی ہے یا امید کی جائے گی. لکل حولن میں جو لام حرف جار ہے وہ وقت بتانے کے لیے، توقید کے لیے ہے، یعنی وقتا حولن، عندہ حولن. اور حول کے معنی خوف، دہشت. اور مقتحم، اقتحما یقتحمو کے معنی ہے کودنا، اقتحما یقتحمو گر پڑنا اچانک. تو مقتحم یہ اس میں ظرف ہے، اس کے بعد فیہ ضمیر، فیہ جار مجرور محذوف ہے، مقتحم فیہ جس میں گرا جائے، اور یہ پورا مقتحم صفت ہے حول کی. حول مقتحم فیہ، ایسا خوف جس میں مبتلا ہوا جائے، جس میں گرا جائے، اچانک گرنا ہو. ترجمہ سماعت فرمائے. هو الحبیب، وہ محبوب ہے، الذی ترجا شفاعتہ، جن کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے، جن کی شفاعت اور سفارش کی آسرا رکھا جاتا ہے. لکل حولن، ہر ایسے خوف کے وقت، من الاحوال، خوفوں دہشتوں میں سے، یعنی قیامت کے دن خوف و دہشت کے وقت جن کی سفارش اور جن کے شفاعت کی امید کی جاتی ہے، ایسی دہشت کے وقت مقتحمی جس میں اچانک گرنا ہوتا ہے. مقتحمی جس میں اچانک، حولن مقتحمی جس میں اچانک گرنا ہوتا ہے، اچانک گرنا ہوگا. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی دہشتناک حالت میں، دہشتناک وقت میں جب نفسی کا عالم ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے وہ محبوب ہیں، اللہ کے وہ پیارے ہیں کہ جن سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا. معنی البیت اے النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب یتوقع منہ انہ یسأل و یطلب من اللہ تعالی یوم القیامت ان یعفو و یتجاوز اللہ تعالی عن امتہ عند خوف یکون السقوط والوقوع فیہ بغتۃ. دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ مستمسکون بحبل غیر منفصم. مستمسکون، استمسک یستمسکو، پکڑنا، تھامنا فعل ہے، اس کا اس میں فاعل مستمسک، اسی کی جمع مستمسکون. آگے ایک لفظ بحبل ہے، حبل کے معنی رسی، اور غیر منفصم یعنی غیر منقطع، جو نہ ٹوٹے، نہ ٹوٹنے والی رسی. ترجمہ سماعت کریں. دعا، انہوں نے بلایا، انہوں نے دعوت دی، اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی جانب. فالمستمسکون بہ، تو ان کی دعوت کو، تو انہیں تھامنے والے، یعنی ان کی دعوت کو قبول کرنے والے اور ان کی پیروی کرنے والے. مستمسکون بحبل، ترجمہ دعا الی اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دی. فالمستمسکون بہ، تو انہیں کے دامن کو تھامنے والے، مستمسکون بحبل، ایسی رسی کو تھامنے والے ہیں، غیر منفصمی، جو رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے، کٹنے والی نہیں ہے. یعنی جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دے دی، تو اب جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے حضور کی پیروی کرے گا اور حضور کے دامن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کو تھامے رہے گا، سنت کو تھامے رہے گا، تو وہ ایسی رسی کو گویا اس نے تھام لی ہے جو رسی کبھی کٹنے والی نہیں ہے، منقطع ہونے والی نہیں ہے. یعنی اس رسی کے سہارے وہ اللہ تعالیٰ تک ضرور پہنچ جائے گا. یقول ناظم القصیدۃ فی ھذا البیت انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داع الی اللہ تعالی
فمن استمسک به وقبل دعوته وأطاعه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد اخذ حبلا لا ينقطع أي وأخذ وسيلة توصله إلى الله تعالى حقا ويقينا.